دوستو جب ہم عہد شباب میں تھے تو جب حسن سے ہماری انٹروڈکشن ہوئی، ٹاکرا ہوا، تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ساری دولت یہی عشق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن جو ہی ہم بڑھتے گئے، تب تو خیر جب انسان کی عمر چھوٹی ہوتی ہے نا تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے کلیئر نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے عمر میں پختگی آتی ہے، مشاہدے آپ کے بڑھتے ہیں، تو انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس دنیا میں ضروری کیا چیز ہے۔ نہ تو حسن ضروری ہے، نہ ہی عشق ضروری ہے، اور نہ ہی خوبیاں جو آپ کے پاس کوئی فن ہے، آپ کے پاس کوئی بہت ایون آپ کوئی بہت اچھے شاعر بھی ہیں نا، تو آپ کوئی فلسفر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، ہر چیز کچرا ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پیسہ اس دنیا کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا اگر آپ نے سامنا کرنا ہو تو آپ مجھے کسی 5 سٹار یا کسی 3 سٹار یا کسی اچھے ہوٹل میں گھس کر دکھائیں، وہ آپ کا منہ توڑ دیں۔ آپ جتنے مرضی خوبصورت ہیں، 1000 لوگ آپ پر مرتے ہیں، تو آپ کسی بھی شاپنگ سینٹر کا دروازہ کراس نہیں کر سکتے، اپنی ادائیں لٹا کر بھی کوئی چیز وہاں سے لے نہیں سکتے، اپنے کوئی فلسفے بگاڑ کر کچھ نہیں آپ کو ملے گا۔ پیسہ ایک اتنی ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسد سے اسی لیے منع فرمایا کیونکہ آپ لوگ جانتے نہیں کہ لوگ کتنا مشکل سے پیسہ کماتے ہیں۔ میں جب بھی ٹاؤنز میں جاتا ہوں تو 90% ٹاؤن جو فارنر لوگوں کے ہیں، ان کی جو پچھواڑے ہیں نا، وہ گاڑیاں چلا کر نا وہ ان میں زخم ہو گئے، ان کو بواسیریں ہو گئی بیچاروں کو، گاڑیاں چلا ان کی ریڑھ کی ہڈیاں دکھنا شروع ہو گئی۔ اور ہم یہاں پر بیٹھ کر ان پر حسد کریں، اور جو مزدور طبقہ ہوتا ہے جو اپنی پائی پہ جمع کر کے یہاں پر کوئی گھڑ ماڑا چنگا سیدھا کرتا ہے، تو ہم اس پر حسد کریں گے تو یہ ظلم ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے کیسے رویے برداشت کیے ہوتے ہیں، کیسے بے غیرتوں کا ان کو سامنا ہوتا ہے، اور کیسے لوگوں سے لڑ کر اپنی انرجیاں ضائع کر کے وہ یہاں تک پہنچتے ہیں، اور کتنا جینا ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے 20 سال سٹرگل کیا تو پیچھے ان کے پاس 10 15 20 سال ہوتے ہیں جس میں اس نے اچھا کھانا پینا، رہن سہن، تھوڑی سی معاشرے میں عزت ہے، اور کوئی یہ نہیں بھی انہوں نے کوئی تاج محل بنا لینا ہے تو ضروریات ہی ہے نا، وہ اپنی ضروریات کچھ بہتر طریقے سے انجام دے لیتے، کھاتے وہ بھی روٹی پانی، لیکن ان کا وہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی سیکیورٹی ہے، یعنی بھوک کا خوف جو نا یہ بھی انسان کو مار دیتا ہے۔ تو لہذا دوستو، پیسہ کماؤ، بھلے آپ ریڑھی لگاؤ، ٹھیلا لگاؤ، آن لائن کام کرو، پیسہ کماؤ، پھر آپ اگر جیسے بھی کوجے موجے ہیں نا میرے جیسے، تو معاشرے میں آپ کی عزت بننا شروع ہو جائے گی، آپ کی شاعری کو بھی لوگ پسند کریں گے، آپ کی باتوں کو بھی لوگ اہمیت دیں گے۔ اگر آپ بالکل خالی ہیں تو کچھ نہیں ملے گا آپ کو اس معاشرے میں، سب لوگ آپ کا ٹھٹھا اڑائیں گے، آپ بھلے جتنے مرضی فنکار۔ تو میرا مطلب ماننا یہ ہوتا ہے کہ کام ضرور کریں، کبھی بھی کسی کے پیسے پر بھروسہ نہ کریں، خود کلہاڑی چلائیں، خود کسی چلائیں، اور اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ صاحب مال ہوں، تاکہ آپ کسی کی طرف دیکھیں مت۔ اور انرجی کا دور ہوتا ہے 30 سے 40 سال کا، 25 30 35 40، یہ ہوتا ہے انرجی کا دور۔ اگر یہ بھی گزر جائے تو پھر انسان ساری عمر اپنے گھٹنوں میں، اپنے زانوں پہ سر رکھ کر روتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اس دور سے نکل چکا ہوتا ہے، پھر وہ تھک جاتا ہے، اس کے پاس وہ انرجی نہیں رہتی، وہ ولولہ نہیں رہتا ترقی کا۔ تو اس عمر میں ہمیں ہلنا جلنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیتے رہنا چاہیے، چھوٹے کاموں سے سٹارٹ کروائیں، فارغ مت بیٹھنے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں تنگ دستی سے بچائے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور اس یاد رکھیں، اس دنیا میں ہم ماڑی چنگی لوگوں کی مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو کروڑ روپیہ نہیں دے سکتے، کسی کو لاکھوں روپیہ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہر بندے کی استطاعت ہے، ضروریات ہے۔ اور پھر جتنا انسان امیر ہوتا وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، جب غریب ہوتا تو اتنا خوف زدہ نہیں ہوتا، جب انسان تھوڑا سا امیر ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ حالانکہ ہونا نہیں چاہیے، یہ کفران نعمت ہے اور اللہ کی ناشکری ہے، لیکن وہ ڈر جاتا ہے کہ میں پھر وہیں زیرو پر نہ چلا جاؤں۔ تو یہ خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ نے جہاں ہمیں زیرو سے کر کے تھوڑا سا اوپر لے آیا تو وہاں سے گرا بھی سکتا ہے، جو کہ بڑی بات نہیں، آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور بڑے طریقے ہیں اللہ کے پاس پیسوں کے علاوہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو جی، ہمیں جو زندگی ہے عزت کی دے، اور عزت کی زندگی گزر جائے ہماری۔
اور کسی کا محتاج نہ کرے، نہ ہی کوئی حسد کرو کسی سے دوستوں، اور نہ ہی کسی کے ساتھ مقابلہ کرو. آپ اپنے تھیں، آپ کی جتنی اوقات ہے، جتنا جسہ ہے، جتنی آپ کی امیت عقل ہے، اس کے مطابق اپنے گھوڑے دوڑائیں. اللہ کرے کہ وہ اپنے گھوڑے جیت جائیں اور آپ فخر سے اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں. بہت شکریہ.